السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 128۔ ربنا، اے ہمارے رب، اجعلنا، بنا ہم دونوں کو، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک گروہ کو، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، وارینا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا، طریقے ہماری عبادت کے، وتب، اور متوجہ ہو، علینا، ہم پر، انکا، بے شک آپ، انت التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعا جو آپ دونوں کر رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور آپ، کام کرتے کرتے آپ دونوں دعا کر رہے ہیں، یعنی آپ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، وہ آپ کسی کو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو اللہ سے آپ تبھی مانگ لیجئے۔ ضروری نہیں کہ آپ نماز میں ہیں یا خاص کوئی عبادت کر رہے ہیں تبھی آپ دعا کریں گے، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بات یاد آ جاتی ہے تبھی آپ اللہ سے بات کریے، تبھی اللہ سے اپنی دل کی بات اللہ سے کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا فرما، یا جو بھی آپ کی خواہش ہے تبھی آپ اللہ سے بات کیے اور دعا کریے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کام کر رہے ہیں، یعنی تعمیر کا کام چل رہا ہے، اور آپ اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یعنی اولاد کی بھی فکر ہے اور جو اس کی اولاد ہوگی اس کی بھی آپ کو فکر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ دعا کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنائے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور بے شک تو ہر چیز کو بہت قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں فرما بردار سے ایک تو یہ بھی معنی ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی، یعنی جیسے ہمارا ایمان آپ پر ہو، یعنی اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اپنی تقدیر پر، اچھے بری ہر چیز پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر فرما برداری ہے، اور ایک اندر سے ہمارا جو دل ہے اس میں بھی اللہ کے لیے فرما برداری ہونی چاہیے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں، جیسے وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کہا گیا۔ یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ دکھا، یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح اس کی عبادت کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے حج کے طریقے کر کے دکھائے، یعنی آپ جبریل علیہ السلام مینا گئے، عرفات گئے، سب کچھ آپ کو کر کے دکھایا، آپ کو کر کے سکھایا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ہر ایک چیز کر کے دکھائی، کیونکہ کبھی کبھی دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں، صرف سننا اور پڑھنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی دیکھنے سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، دل سے کوئی کام کیا جاتا ہے، تو اس میں الگ ہی برکت ہوتی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے پورے دل کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ کتنا بابرکت ہے۔ آج بھی اس گھر میں کتنی برکت ہے، وہاں چلے جاؤ تو وہاں کو دیکھتے دل ہی نہیں بھرتا، یعنی دیکھتے رہتے ہیں بس۔ تو وہ آج بھی یہ چیز جو ہے ہر کام کے لیے ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی کام دل سے کریں گے تو اس میں الگ ہی برکت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔